بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک خول بن یزید اور حمید بن مسلم کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا، جب کوفے آئے مکان بند پایا، خولی سر مبارک لے کر گھر آیا اور اپنی عورت سے کہا، میں تیرے لیے وہ چیز لایا ہوں جو تیری ساری عمر بھر کو غنی کر دے گا۔ اس نے پوچھا، کیا ہے وہ؟ خولی نے کہا، حسین کا سر۔ اس کی بیوی بولی، تجھے خرابی ہو، لوگ چاندی سونا لے کر آتے ہیں اور تو رسول اللہ کے بیٹے کا سر لایا ہے؟ خدا کی قسم میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ یہ بی بی کہتی ہے، میں نے رات بھر دیکھا کہ ایک نور عظیم سر مبارک سے آسمان تک بلند ہے اور سفید پرندے سر اقدس پر قربان ہو رہے ہیں۔ جب سر مبارک ابن زیاد خبیث کے پاس لایا گیا، اس کے گھر کے در و دیوار سے خون بہنے لگا۔ وہ شکی چھڑی سے دندان مبارک کو چھو کر بولا، میں نے ایسا خوبصورت نہ دیکھا، دانت کیسے اچھے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ تشریف رکھتے تھے، فرمایا، اپنی چھڑی ہٹا، میں نے مدتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے اور پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگے۔ وہ خبیث بولا، تمہیں رونا نصیب ہو، اگر تم بوڑھے نہ ہو گئے ہوتے تو تیری گردن مار دیتا۔ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس مردود کے درباریوں سے فرمایا، تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیا اور مرجانہ کے جنے کو امیر بنایا، آج سے تم غلام ہو، خدا کی قسم تمہارے اچھے اچھے قتل کیے جائیں گے اور جو بچ رہیں گے غلام بنا لیے جائیں گے۔ پھر فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھ سے وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو تجھے غیظ و غضب کی آگ میں پھونک دے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، داہنے ران مبارک پر حسن رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور بائیں پر حسین کو، اور دست اقدس ان کے سروں پر رکھ کر دعا فرمائی، الہی میں ان دونوں کو تجھے اور نیک مسلمانوں کو سونپتا ہوں۔ اے ابن زیاد، دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کے ساتھ تو نے کیا کیا۔ ادھر ظالموں نے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ بیمار کے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیبیوں کو اونٹوں پر سوار کر کے 2 روز بعد کربلا سے کوچ کیا۔ جب یہ مظلوموں کا لوٹا ہوا قافلہ شہیدوں کی لاشوں پر پہنچا، دیکھا کہ بے کور و کفن میدان میں پڑے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بے تابانہ چلا اٹھیں، یا رسول اللہ، آسمان کے ملائکہ آپ پر درود بھیجیں۔ حضور، یہ ہیں حسین، میدان میں لیٹے ہوئے، سر سے پاؤں تک خون میں لپٹے ہوئے، تمام بدن کے جوڑ کٹے، اور حضور کی بیٹیاں قید ہوئیں اور حضور کے بچے مقتول پڑے ہیں جن پر ہوا خاک اڑا کر ڈالتی ہے۔ جب یہ مظلوم قافلہ ابن زیاد بدنہاد کے پاس پہنچا، اس نے بیمار کربلا، مظلوم کربلا حضرت زین العابدین سے بحث کی۔ آپ کی طرف سے خاموش کرا دینے والا جواب پانے پر حیران ہو کر بولا، خدا کی قسم تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک شخص سے کہا، دیکھ تو یہ بالغ ہیں۔ اس پر مری بن معاذ احمر شکی نے سید مظلوم کو قریب جا کر غور سے دیکھا، کہا، ہاں یہ جوان ہیں۔ خبیث بولا، انہیں بھی قتل کر دو۔ حضرت زینب بے تاب ہو کر مظلوم بھتیجے کے گلے سے لپٹ گئیں اور فرمایا، اے ابن زیاد بس کر، ابھی ہمارے خون سے تو سیراب نہ ہوا، ہم میں تو نے کسے باقی چھوڑا ہے؟ میں تجھے خدا عز و جل کا واسطہ دیتی ہوں کہ اس بچے کو قتل کرے تو اس کے ساتھ مجھے بھی مار ڈال۔ امام سجاد نے فرمایا، اے ابن زیاد، ان بے کس عورتوں کا کون نگہبان رہے گا؟ دین و دیانت اور حقوق رسالت تو برباد گئے، اگر آخر تجھے ان سے کچھ قرابت بھی ہے، اسی کا خیال کر کے ان کے ساتھ کوئی خدا ترس بندہ کر دینا جو اسلامی پاس کے ساتھ انہیں مدینہ پہنچا آئے۔ حضرت زینب کی یہ حالت دیکھ کر خبیث بولا، خون کی شرکت بھی کیا چیز ہے؟
میں یقین کرتا ہوں کہ یہ بی بی یہی چاہتی ہے کہ اس لڑکے کو قتل کروں تو انہیں بھی قتل کر دوں۔ خیر، لڑکے کو چھوڑ دو کہ اپنے ناموس کے ساتھ رہے۔ اب یہ قافلہ اور شہیدوں کے سر شام کو روانہ کیے گئے۔ سر مبارک نیزہ پر تھا۔ راہ میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ترجمہ: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو میں اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ امام حسین کے سر مبارک سے جواب آیا، یا تالی القرآن اعجب من قصۃ اصحاب الکہف قتلی و حملی، اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب میرا قتل کرنا اور سر نیزے پر لیے پھرنا۔ ظالم جہاں ٹھہرتے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پہرا دیتے۔ ایک راہب نصرانی نے دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ بتایا گیا کہ امام حسین بن علی کا سر ہے۔ اس راہب نے کہا، تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ دنیا کے کتوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک لے کر دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی۔ صبح جاگا تو اسلام لایا اور گرجا اور مال متاع چھوڑ کر اہل بیت کی خدمت میں عمر گزار دی۔ صبح ان خبیثوں نے اشرفیوں کے توڑے آپس میں حصہ کرنے کو کھولے۔ سب اشرفیاں ٹھیکریاں ہو گئی تھیں۔ ان کے ایک طرف لکھا تھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ترجمہ: اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے۔ اور دوسری طرف لکھا تھا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ترجمہ: اور جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ جب سر مبارک امام مظلوم کا اس ظالم اظلم یزید پلید کے پاس پہنچا، چھڑی سے چھونے لگا۔ نصرانی بادشاہ روم کا سفیر موجود تھا۔ حیران ہو کر بولا کہ ہمارے یہاں ایک جزیرے کے گرجا میں عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا سم ہے۔ ہم ہر سال دور دور سے اس کی طرف حج کی طرف جاتے اور منتیں مانتے ہیں اور اس کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسے تم اپنے کعبہ کی۔ تم نے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔ ایک یہودی نے کہا، مجھ میں اور داؤد علیہ السلام میں 70 پشت کا فاصلہ ہے۔ یہود میری تعظیم کرتے ہیں اور تم نے خود اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کیا۔ پھر شام سے یہ قافلہ مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گیا۔ مدینہ میں پہنچنے کی تاریخ قیامت کا سامان اپنے ساتھ لائی۔ گھر گھر میں کوہرام تھا۔ در و دیوار سے دل دکھانے اور کلیجے میں گھاؤ ڈالنے والی مصیبت ٹپکی پڑی تھی۔ بعد شہادت آسمان سے خون برسا۔ نصرہ ازدیہ کہتی ہیں کہ ہم صبح کو اٹھے تو تمام برتن خون سے بھرے پائے۔ آسمان اس قدر تاریک ہوا کہ دن کو ستارے نظر آنے لگے۔ ملک شام میں جو پتھر اٹھاتے اس کے نیچے تازہ خون پاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 دن آسمان اس قدر تاریک ہوا کہ دیواریں شہاب کی رنگی ہوئی چادریں معلوم ہوتیں۔ ستاروں میں تلاطم نظر آتا، ایک ستارہ دوسرے سے ٹکرایا ہوا معلوم ہوتا۔ ابو سعید فرماتے ہیں، دنیا بھر میں جو پتھر اٹھایا اس کے نیچے تازہ خون پایا۔ آسمان سے خون برسا، کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، مگر اس کا اثر نہ جانا تھا نہ گیا۔ خراسان و شام اور کوفہ میں گھروں اور دیواروں پر خون ہی خون تھا۔ علماء فرماتے ہیں، یہ تیز سرخی جو شفق کے ساتھ دکھائی جاتی ہے، شہادت مبارکہ سے پہلے نہ تھی۔ 6 مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر یہ سرخی نمودار ہوتی رہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شہیدان و اسیران کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ یزید اور اس کے پیروکاروں کے۔ آمین۔ دوستو، آپ سے عرض ہے کہ ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔